خوشی ہوئی اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو سر سید صاحب کا جو مشن تھا وہ ہمارے کلیم صاحب جنہوں نے اس اسکول کا نام بھی سر سید مشن رکھا ہے، وہ اس خواب کو آج بھی پورا کر رہے ہیں۔ میرا تعلق علی گڑھ سے رہا ہے اور سر سید صاحب کی جو خدمات ہیں وہ مسلم قوم کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج چاہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان پڑھا لکھا ملتا ہو، اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق علی گڑھ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی دعائے مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں سر سید صاحب کی ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی خدمات جو مسلم امہ کے لیے رہی ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں تمام بچوں کو آج مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا۔ پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے، کسی بھی قوم کی ترقی بنا ایجوکیشن کے نہیں ہو سکتی، اور جناب کلیم صاحب اس کے لیے بخوب خدمت کر رہے ہیں۔ ایک اچھے اسکول کا ہر علاقے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دور دور بھیجتے ہیں، کہیں ڈی پی ایس آر کے پورم، کہیں ڈون باسکو، اور میرے بچے خود ڈون باسکو میں پڑھے، میں بتاؤں آپ کو 2 گھنٹے آنے میں اور 2 گھنٹے جانے میں خراب ہے۔ اگر آپ کو ایک اچھا اسکول اپنے گھر کے قریب مل رہا ہے، پیرنٹس بھی خوش قسمت ہیں اور بچے بھی خوش قسمت ہیں، اور ان پیرنٹس کو اور بچوں کو اس اسکول کا ایڈمنسٹریشن کا اور اسکول کے ٹیچرز کا شکر گزار ہونا چاہیے جو ایک اعلیٰ تعلیم آپ کو اپنے گھر کے قریب مہیا کرا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور پیرنٹس کو اس اسکول ایڈمنسٹریشن کو ہر طریقے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں احساس نہیں ہے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کرنے میں بھی کتنی دشواری آتی ہے، کتنی پریشانی آتی ہے۔ فنڈ سب سے زیادہ ایک پرابلم ہے۔ کم پیسے سے اعلیٰ تعلیم دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم سب کو اچھی سے اچھی تعلیم چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے، لیکن اگر آپ وہ لوگ جو اسکول کو چلا رہے ہیں ان سے پوچھیے کہ ان کا کتنا اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے کتنا مجاہدہ ہے۔ تو کلیم صاحب میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ کلیم صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور جن صاحب نے میرے انڈر میں پی ایچ ڈی کی ہے ان کے انڈر میں کلیم صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کوالٹی ایجوکیشن کی۔ آج کل ہر آدمی نیو ایجوکیشن پالیسی کی بات کر رہا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ تو ہے کہ ہر بندے کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، کم سے کم 8ویں کلاس تک یہ فرض ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم سب کی، یہ جتنا ضروری ہم لوگ نماز روزہ سمجھتے ہیں، اتنا ہی ضروری یہ سمجھے کہ تعلیم دینا، بچوں کو تعلیم دینا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، وہ بھی اتنا ہی فرض ہے ہمارے اوپر۔
تو اس میں جو بھی ہم لوگ خدمت کر سکیں، جس طرح سے بھی ہم تعاون کر سکیں، ہم کو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق سہارنپور سے ہے۔ میں جب سہارنپور میں اپنے محلے میں جاتا تھا تو دیکھتا کہ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، ٹی وی میں اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ اسکول تو سب جا رہے ہیں، لیکن اسکول سے آنے کے بعد جتنا اسکول میں پڑھا ہے، جب تک بچہ آ کے اپنا ہوم ورک پورا نہیں کرے گا، جب تک بچہ گھر پہ 2-4 گھنٹے نہیں پڑھے گا، وہ اسکول کا جانا بالکل بیکار ہے۔ اسکول کے ٹیچر اسے دوڑ کے کچھ نہیں پلا پائیں گے جب تک بچہ گھر پہ آ کے جو اسکول میں دن میں پڑھایا گیا ہے اس کو محنت نہ کرے، اور والدین کی ذمہ داری ہے جب تک اس بچے کے ساتھ نہ۔ تو میں نے سہارنپور میں 2009 میں کلیم صاحب کی طرح یہ ہمت تو نہیں کر پایا کہ کوئی ایک اچھا اسکول شروع کروں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایک اچھا اسکول شروع کروں۔ لیکن میں نے ضرور اپنے جہاں وہ گھر خالی پڑا تھا اس میں ایک لائبریری قائم کی، اور وہ لائبریری شام کو 3 بجے سے رات کے 12 بجے تک بچوں کے لیے کھلی رہتی ہے، اور وہ اس لائبریری میں بچے شام کو آ کے پڑھتے ہیں۔ 2-3 ٹیچرز کا انتظام ہے۔ ابھی تک وہ لائبریری میں پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک کے بچے آتے تھے، اور وہ ٹیچرز ان بچوں کی جو ہوم ورک میں پریشانی ہوتی ہے، ان کے ایگزام کی تیاری کرنا، ان کی بچوں کی خیال رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بچوں سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے۔ کچھ بچے کے پیرنٹس میرے پاس آئے کہ صاحب ہم تو مزدوری کرتے ہیں دن بھر، اور میرے 3 بچے اسکول جا رہے ہیں، اور ایک بچے کی ٹیوشن کا خرچہ 500 روپے مہینہ آتا ہے۔ میں 3 بچوں کے 1500 روپے ٹیوشن میں دے رہا تھا، لیکن جب سے آپ کی لائبریری شروع ہوئی میرا وہ 1500 روپے بچ رہا ہے، اور یہاں پہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تعلیم ان کو مل رہی ہے۔ تو ہم کسی بھی طرح سے اپنے بچوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر تعلیم کے میدان میں ہم بچوں کی خدمت کریں تو یہ ان بچوں کی بھی خدمت ہے، قوم کی بھی خدمت ہے، ملک کی بھی خدمت ہے۔ وہ ایک لائبریری آج سہارنپور میں 3 لائبریری ہو گئی ہے، اور ملک میں 15 لائبریری چل رہی ہیں، تو اس سے بڑا انسپائریشن ہوتا ہے۔ 150 بچہ تو سہارنپور میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پچھلے سال میں نے 12ویں کلاس کے بچوں کی بھی ایک شروع کی کلاسز، فزکس، کیمسٹری، میتھس۔ 20 بچوں نے وہاں رات کے 12 بجے تک پڑھائی کی، اور میری یہ کوشش ہے کہ وہ 20 بچے کسی طرح جامعہ آ جائیں، اور اگر وہ شہر چھوڑ کے جامعہ آ گئے تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے ان کا کیریئر بن جائے گا۔ ہجرت بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ میرا ایک آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں، جو اسکول چل رہے ہیں، جو مدرسے چل رہے ہیں، ان کو جتنا بھی تعاون کسی بھی طرح سے ہم دے سکتے ہیں۔ میں وہاں کے محلے کے لوگوں سے کہتا ہوں جو ریٹائر ہو گئے، کہ شام میں آپ لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں، کبھی عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ یہاں بچوں کے ساتھ آ کے بات کر لیا کیجیے عصر اور مغرب کے درمیان، تو آپ لوگوں کی جو تربیت ہوگی آپ لوگ بچوں کو دیں گے، اس سے بچوں کو بڑا ہوگا۔ تو ہم لوگ جو اپنا خالی ٹائم ہے، کبھی بھی کلیم صاحب آپ مجھے بھی بلا سکتے ہیں، کبھی میں انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں۔ اگر کسی بھی ٹائم ہم لوگ آ کے والنٹیئر اسکولوں میں جائیں اور مدرسوں میں جائیں، اور وہاں پہ جو بھی کچھ اپنی ایکسپیرینس کو شیئر کر سکیں، وہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یہ میرا کہنا ہے۔ رول آف پیرنٹس، مجھے بڑا خوشی ہوئی ماشاءاللہ جو یہاں بچوں کے پیرنٹس نے جس طرح سے بچوں نے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا ہے، وہ صرف ٹیچرز کی محنت سے ممکن نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور
پیرنٹس کا ایک اہم رول ہے. تو میں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں, میں الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھاتا ہوں. میں اپنے بچوں سے, بڑے میچور اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے کہتا ہوں بیٹا سب سے پہلے لا ابائڈنگ سٹیزنز بننے ہیں. ہمیں ہماری قوم اس بات سے جاننی چاہیے کہ اس قوم کے بچے کبھی لا کو ہاتھ میں نہیں لیں, قانون کو نہیں توڑیں گے. اگر ہم بائک چلا رہے ہیں تو ہمارے پاس لائسنس بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس ہیلمٹ بھی ہونا چاہیے. اب الیکشن آنے ہیں, ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم اپنا ووٹ کسی کو بھی دیں لیکن ووٹ ضرور دیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک ہم ریسپانسبل سٹیزنز بنیں. خالی بات چیت کرنے سے کام نہیں ہوگا. ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہم کنٹینیو نہیں کرتے. تو جب سرکار کیسی ہونی چاہیے, کون سی ہونی چاہیے, اس میں ہمیں ایک پاور دی ہے ایک ووٹ ڈالنے کی, تو ہم اپنا ووٹ ضرور ڈالیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اسکل ایجوکیشن کی بات آج کل نیو ایجوکیشن پالیسی میں. یہ ضروری نہیں کہ بچہ تعلیم میں ہی اعلیٰ فرسٹ آئے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ ہر فیلڈ میں بچوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. اے پی جے کلام صاحب کا ابھی ایک کوٹ یہاں پہ دیا تھا کہ انسان کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے جب اس کے سگنیچر فوٹوگراف ہو جائے. سچن تندولکر, وہ تو 12ویں کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا, اور صاحب اس نے ہر آدمی اس کے ہر آدمی اس کو جانتا ہے. لیکن وہ سچن تندولکر نے وہ کرکٹ کو تو ضرور چوز کیا لیکن محنت اس میں کم نہیں چھوڑا. تو چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ کلچرل پروگرام ہو, سب کی سکسیس کی تھی صرف محنت. ہمیں محنت کرنی ہے. وہ محنت جو دوسری قوموں کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت ہمیں کرنی ہے, تبھی ہم اعلیٰ کہیں تک پہنچ سکتے ہیں. جب ایک اے پی جے کلام اس ہندوستان کے صدر بن سکتے ہیں جو اخبار بیچا کرتے ہیں, تو یہ کہنا کہ صاحب ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم غریب گھر سے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ سب چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. اگر ہمارے میں جذبہ ہے, اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. تو محنت ہمیں کرنی ہے. تو پیرنٹس, ٹیچرز بچوں کو صرف یہی بتائیں کہ جتنی محنت کریں گے اتنی ہی کامیابی ملے گی. دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. ڈسپلین, مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں پہ انعامات دیے گئے ان ٹیچرز کو جو موسٹ پنکچوئل ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو جو موسٹ سنسیئر ہیں, جن کی اٹینڈنس ہائیسٹ ہے. تو محنت کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ڈسپلین ہے. ہم کتنے ڈسپلین ہیں. ہم تو اسلام کے فالو کرنے والے ہیں. ہماری 5 وقت کی نماز کی پابندی ہی اپنے آپ میں ڈسپلین ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں ڈسپلین لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ضرور ہے. فیڈ بیک از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہمیں ایز اے پیرنٹس اسکول کو مستقل یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ اسکول میں کیا اچھی چیز ہے تاکہ وہ انکریج ہو, اور کیا چھوٹی موٹی کمیاں ہیں. جب تک مجھے اپنی کمیاں نہیں معلوم ہوں گی تو میرے میں امپرومنٹ نہیں ہو سکتا. تو اینڈ دیر از آلویز اسکوپ فار امپرومنٹ. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ہمیشہ آپ کو امپروو کرتا رہنا چاہیے. چاہے وہ 80 سال کا بھی آدمی ہے, وہ پروفیسر بھی ہے, اسے بھی روزانہ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنے کا
اسکوپ ہے. تو میں سبھی پیرنٹس سے درخواست کروں گا اس اسکول کی ترقی کے لیے جو بھی آپ لوگوں کو کوئی چھوٹی موٹی کمی نظر آئے وہ آ کے خاموشی سے پرنسپل صاحب کو ضرور بتائیں تاکہ اس میں امپرومنٹ ہو. اور ان کو انکریج کرنے کے لیے جو جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ضرور ہو. جب تک انسان کا حوصلہ افزائی نہیں ہوگا وہی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پریس ریلیز میں پرنسپل صاحب سے کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا اسکول چلا رہے ہیں, آج آپ نے اتنا اچھا فنکشن کیا, اس کی پریس ریلیز جتنی بھی اس میں دے سکیں آپ اپنی اچھی باتوں کو پھیلائیے, جتنا بھی ہم اچھی باتوں کو پھیلا سکیں ہم بتائیں لوگوں کو. مجھے ہی نہیں معلوم تھا آپ اتنا اچھا اسکول چلا رہے ہیں, لوگوں کو معلوم ہو. آج سے میں بھی بتاؤں گا کہ صاحب ڈی پی ایس سے زیادہ مفید پڑھانا ہی سر سید مشن اسکول میں ہے. وہ جو اسلام کی تعلیم, جو تربیت, جو قرآن کی تعلیم جو یہ اسکول دے رہا ہے وہ ڈی پی ایس میں نہیں ملے گی. اور جو انگلش میڈیم اور جو سائنس جیسے پروجیکٹس بچوں نے بنائے یہاں پہ, وہ تو میں تو جاتا تھا ڈون باسکو اسکول میں پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ میں, مجھے تو وہ نہیں ملا وہاں پہ جو میں آج یہاں پہ آ کے دیکھا ہے. تو پیرنٹس کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کیا اور ماؤتھ ٹو ماؤتھ کنویسنگ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے علاقے کے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس اسکول کی کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں. ایکریڈیٹیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں تو وہ اس میں بیسٹ پریکٹسز بتائی جاتی ہیں کہ اسکول کی کیا بیسٹ پریکٹس ہے. تو اس اسکول کی کیا بیسٹ پریکٹسز ہے کہ صاحب اولمپیاڈ میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, انگلش میں بچے عمدہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہے. تو یہ بیسٹ